يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لیں پاس تشریف لے آئیں بڑا ہی مشہور زمانہ کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے آپ سے پڑھنا ہے نعمتیں بانٹتا جی سمت وزیشان گیا قیامت میں اگر مان
دیتا اور بڑا ہی پیارا شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام مل کے پڑھنا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مل کے پڑھنا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جس جس کا ایمان ہے عقیدہ ہے رضا ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو مسلمان ہو کر جاؤں تو میرے دوستوں میرے ساتھ مل کے پڑھے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا شان گیا ساتھ بھی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا آقا انعامدار مدنی تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے منجا و ماوا آمینہ کے لال مخبر صادق جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے نام معزز و محترم سامعین و حاضرین اللہ تبارک و تعالی خود بھی غفور رحیم ہے اور اس نے اپنے محبوب کریم میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ صفات عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کی ابتدائی زندگی ہم اگر دیکھیں تو وہ مصیبتوں سے تکالیف سے بڑی بڑی ہے لیکن آقا علیہ السلام کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سزا نہ دیتے بلکہ آقا علیہ السلام عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے آقا علیہ السلام کی اس صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب ہم نے آپ کو بہترین اخلاق سے سرفراز فرمایا بہترین اخلاق آپ کو عطا فرمائی پھر حکم کیا ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اے محبوب معاف کرنا اپنا شیوا بناؤ اپنی عادت بناؤ لوگ تمہیں تکلیف بھی دیں گے لوگ تمہیں تم پر مصیبتیں بھی ڈالیں گے لوگ تمہیں کانٹے بھی بچھائیں گے تمہارے راستے میں
محبوب تم نماز پڑھ رہے ہوگے، لوگ تمہیں تمہاری کمر پر اوجری بھی رکھ لیں گے، لیکن اے میرے محبوب تم نے ان کو معاف کر دینا ہے، تم نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ مولا جب میں معاف کروں گا تو پھر ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا؟ حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب مصیبتوں پہ صبر تو کرے گا، ہم ان کو تیری امت میں شامل فرما دیں گے، ہم ان کو تیری امت میں شامل فرما دیں گے۔ اور میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جب نبوت کے 10ویں سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام پر وہاں پتھر بھی برسائے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ نالین مبارک خون سے بڑھ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، ازمزار ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت آپ دیں، اجازت آپ دیں، پہاڑوں کو ایسے ملا کے جدا کر دوں گا، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا، یہ دیش تو نابود ہو جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام پر قربان جاؤ، میرے باپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، مجھے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ میں جانتا ہوں کریم یہ لوگ یعنی کہ نسل سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، یہ میرا کلمہ پڑھیں گے اور میں محمد مصطفیٰ ان کو معاف بھی کروں گا، میں ان کو معاف بھی کروں گا۔ پھر میرے دوستوں وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت بھی آیا کہ فتح مکہ کا دن ہے، کیا ہی خوب نظارہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا وہ وطن کہ جس کی قسم رب قرآن میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب قسم اس شہر کی جہاں تیری ولادت ہوئی، قسم تیرے شہر ہے، اس شہر کی قسمیں رب کھاتا ہے، اس شہر سے محبت کا دعویٰ میرے مراد کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی عزیز ہے، تو مجھے بڑا ہی عزیز ہے، لیکن کیا ہے کہ تیرے باسی مجھے یہاں ٹکنے نہیں دیتے، ہجرت فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ وہ مکہ کہ جس سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا جاتا ہے، میرے دوستو وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو آپ کے ذریعے ہی فتح فرمایا، آپ کے ذریعے ہی فتح فرمایا۔ وہ لوگ کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، وہی لوگ جو آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہی لوگ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں کہا کر آپ کے اوپر گندگی پھینک دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک لائن میں مجرم بن کے کھڑے ہیں، قیدی بن کے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ذرا غور کرنا، ان الفاظ پہ غور کرنا، میں ہوتا یا آپ ہوتے، ہمیں ایک عرصہ دراز تک کوئی بندہ تکلیف پہنچاتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت لے آئے ہم اس پہ قدرت پا لیں، تو میرے دوستوں ہم اس کو بخشیں گے، ہم اپنے پچھلے سارے بدلے لیں گے، اس کو اتنا ستائیں گے، تڑپائیں گے کہ ہمارے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہوگی کہ ہم اس کو اتنا تڑپائیں گے کہ ہمارے سامنے طرف طرف کے پرچے،
ہم اس کو آسانی سے بننے نہیں دیں گے. لیکن میرے دوستو جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کا کردار کو دیکھو, اس نبی کا اخلاق کو دیکھو کہ آقا علیہ السلام کے سامنے سارے مجھے بن کے کھڑے ہیں, قیدی بن کے کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتی ہیں, تم کیا سمجھتے ہو آج میں محمد تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا, تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. میرے دوستو اس وقت سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات چل رہی ہوگی کہ جتنا ہم نے محمد مصطفیٰ کو ستایا ہے, جتنی ان کو تکالیف کی ہے, جتنے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں, آج ہی ہمیں بخشے گئے, آج ہی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, چینوں کو ڈالیں گے, جانوروں کو ڈال دیں گے, آج ہم بچتے نہیں. لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق پر کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلتے ہیں. ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا, جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں محمد نے تم سب کو معاف کیا, تم سب کو معاف کیا. میرے دوستو یہ واقعات سن کے رونگٹے کھڑے ضرور ہوتے ہیں, کانوں کا چسکا ضرور پورا ہوتا ہے, لیکن میرے دوستو ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے سبق لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کوئی انسان اگر ہمیں تکلیف کو چاہتا ہے, ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتا ہے, ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہے کہ جو محلے میں مشہور ہے کہ یہ لڑائیاں لیتا ہے, اس کو اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے کئی کافروں کو مشرف کا اسلام کیا ہے. آج ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہمارا اخلاق اچھا نہیں, آج ہمارا کردار کریکٹر اچھا نہیں. اگر آج ہی ہمارا کردار بہتر ہو جائے, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہو جائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جائے, تو میرے دوستو لوگ ہمیں بھی دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی صداؤں کو بلند کریں. اگر ہمارا اخلاق, ہمارا کردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جائے, صرف ایک چیز کو ہم لے لیں کہ عفو کو درگزر, معاف کرنے کا رویہ ہم اپنا لیں. یہ صرف خالق کی بھی ہے, اللہ کے محبوب کی بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ صرف اپنی مخلوق میں بھی پیدا فرمائی, ہر انسان کے دل میں بھی پیدا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاف کرنے کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, وہ احسان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یعنی جو معاف کرنے کا رویہ اختیار کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو پسند کرتا ہے.
میرے دوستوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ ابو سفیان وہ شخص کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا، وہ شخص کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، مصیبتیں بچایا کرتا تھا، جب وہی شخص فتح مکہ کے دن اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھا دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ وہ ابو سفیان کے جو آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا، وہ ابو سفیان کے جو آپ کے قتل کے منصوبے بنایا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حضرت عباس اپنے پیچھے بٹھا کر لے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس بعد وقت کی گردن اڑا کر آپ کے قدموں میں رکھوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ابو سفیان کو میں نے امان دی ہے، میں نے ابو سفیان کو امان دی ہے۔ میرے دوستو آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے عباس ابھی آپ چلے جائیں، جب آپ صبح آئیں تو ابو سفیان کو ساتھ ضرور لے کر آئیے گا، میں آپ کی اور ابو سفیان کی یعنی آپ نے جو ابو سفیان کی امان دی ہے میں قبول کرتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آتے ہیں، ابو سفیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، وہ ابو سفیان جو تکالیف دیتا تھا، وہ ابو سفیان جو قتل کے منصوبے بنایا کرتا تھا، وہی ابو سفیان جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، وہ ابو سفیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے۔ قدرت والی چاہتے تو گردن بھی اڑا سکتے تھے، چاہتے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتے تھے، چاہتے تو اپنے غلاموں کو حکم دیتے وہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بٹھا کر کیا فرماتے ہیں، ابو سفیان ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابو سفیان دھاڑے مان کے رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پیار کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کو تکالیف پہنچائی، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے میں نے بنائے، لیکن آپ اتنے رحیم ہیں، آپ اتنے کریم ہیں کہ مجھ پر قدرت پانے کے باوجود مجھے قتل نہیں کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے مل کے پلے، آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج دے ان کی پناہ، آج ان سے، آج دے ان کی پناہ، آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج انسان سے میرے پاس وقت ہے،
مسلمان تیرے پاس وقت ہے، آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ جا، کل قیامت والے دن تو مانے گا لیکن رب نہیں مانے گا، تو مان جائے گا، آقا علیہ السلام کی شان دیکھے گا، مان جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں مانے گا۔ آج ہی مان لے کہ تجھے جو رسول عطا کیا گیا ہے وہ سب شان لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے اگر کسی کے بیٹے کو کوئی قتل کرے یا چچا کو قتل کرے تو کیا میرے دوستو قدرت جب ہم پا لیں، اس شخص پر قابو پا لیں تو ہم اسے معاف کر دیں گے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے؟ دین کہتا ہے بدلہ بھی لے سکتے ہو، قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں قصاص لے سکتے ہو، فرض ہے قتل کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو تو یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے، یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، اخلاق کی یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ وہ وحشی حبشی کہ جس نے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ، جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے بڑے عزیز تھے، میرے دل کے بڑے قریب تھے، اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، دوہرا رشتہ تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مسئلے کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امیر حمزہ سے دوہرا رشتہ تھا، وہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک ماں کا دودھ پیا، ان کو رضائی بھائی کہتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے عزیز تھے۔ وہ وحشی کہ جس نے غزوہ احد کے دن حضرت امیر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کے کلیجے کو باہر نکالا، فتح مکہ کا دن ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے، طائف چلا جاتا ہے، وہاں بھی مسلمان اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر معافی طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے دوستوں قربان جائے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا۔ سامنے وہ شخص موجود ہے کہ جس نے آپ کے عزیز چچا، آپ کے رضائی بھائی حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ شخص سامنے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میں تجھے بخش دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے سامنے نہ آنا، جب تو سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد ستاتی ہے، مجھے اپنے چچا کی یاد ستاتی ہے۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے پاس 10 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آج 2 سال بھی ہمارے پاس ملازم رہے، 2 سال بھی ہماری خدمت کرتا رہے، اس کو ایک کام میں ہمیں نہ کرتے، بولے میں نے نہیں کرنا، ہم برداشت کرتے ہیں؟ ہم تو اسی وقت ایکشن دے لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے ایکشن دے لیا، ہم اس کو نکال دیں گے، میں اس کو نوکری سے نکال دوں گا،
لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر اللہ تبارک و تعالی نے جس اخلاق کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس اخلاق پر قربان جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام کا حکم دیا، میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے اتنا بولا میں باہر نکل گیا، باہر جا کر میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ کھیلتے 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 کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور کندھے پہ ہاتھ محسوس ہوتا ہے، ایسے جیسے کسی نے کندھے پہ ریشم رکھ دیا، ریشم رکھ دیا ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، مجھے ارشاد فرمانے لگے ہنس اب تو تم نے کھیل بھی لیا ہے، اب بھی جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ میرے دوستو یہ تھا اخلاق۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کان سے پکڑ کے کہتا، بازو سے پکڑ کے کہتا نکل جا میرے گھر سے، آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ کیوں؟ تو نے میں نے جو کام دیا ہے اس پہ نہ کی ہے۔ میرے دوستو اگر ہم عفو و درگزر والا معاملہ اختیار کر لیں، اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق میں سے صرف اس ایک چیز کو لیں اور لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیں تو میرے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، آپ کے بیٹے نے کوئی گناہ کیا ہے، تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو تربیت کے اصولوں میں سے سب سے اولین اصول یہ ہے کہ جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے وہ آپ کا بھتیجا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، تربیت کے اصولوں میں سب سے اولین اصول یہ ہے کہ اپنی زبان کو میٹھی بنا لیں، اپنی زبان کو میٹھی بنا لیں، آہستہ اور اخلاق کے ساتھ بولنا سیکھ لیں۔ میرے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صرف لاکھوں کی تعداد میں کفار کو مسلمان کر گئی، لاکھوں کی تعداد۔ دیکھیں بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک کے راوی کہتے ہیں بدھو کو، گاؤں میں رہنے والے شخص کو، عراقی مسجد نبوی شریف میں آتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، صرف آخری بار 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو وہ دعا کس انداز میں کرتا ہے؟ یا الہی مجھ پر رحم فرما اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ اس نے ان الفاظ میں دعا یا الہی مجھ پہ رحم فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پہ رحم بولو تو صحیح، اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے دعا کے اور فرمایا اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو نے محدود کیوں کی ہے؟ تو نے محدود کیوں کر دی ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر وہ عراقی اٹھا اور مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جا کر تو پیشاب کرنے لگا، ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام اسے دیکھ رہے، صحابہ کرام اٹھے اس کی طرف دوڑنے لگے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے پیشاب کو نہ روکو،
جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو چکا، آقا علیہ السلام نے پانی کا ڈول منگوایا، اس پر گرا دیا، جگہ کو پاک کر دیا، پھر اس کو پاس بٹھایا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے اس کو مارو پیٹو، اس کو تمیز نہیں، اس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں کون سے کام کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اگر فرماتے تو صحابہ کرام اس کو مار بھی سکتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے مار سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و درگزر پر کہ آقا علیہ السلام نے اسے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کر دھیمے اور سونے پیارے انداز میں، پیارے لہجے میں ارشاد فرمایا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس جگہ کو ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو، جو جگہ جو چیزیں پلید ہیں اس کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ مسجدوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کی فکر اور اللہ کی عبادت سے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ دھیما لہجہ، یہ پیارا انداز اس عرابی کے دل میں ایسا کر گیا کہ پھر جب بھی اس کو دیکھا جاتا وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ میرے دوستو، اگر آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو تربیت کے اصولوں میں سب سے اولین اصول یہ ہیں، اپنی زبان کو میٹھی کر لیں، انداز اپنا پیارا کریں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور معاف کرنے کا رویہ اختیار کریں۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی یہ بھی صدقے میں شمار کرتا ہے، یہ بھی صدقے میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ صفت ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کام کا حکم دیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیے، لوگوں کو معاف کرنے کا رویہ اختیار کریے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر آقا علیہ السلام کو ان الفاظ میں مطلب دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف اپنی مخلوق میں بھی پیدا فرمائی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلان سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ کے فوراً بعد جناب حاجی محمد جوید اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تسمہ شریف کا ختم پاک ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بقیہ نماز پڑھ کر یہیں پر تشریف رکھیں۔ ایک تلاوت ہوگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چھوٹا سا بیان ہوگا، ختم پاک ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر ضرور بٹھائیں، تاکہ اس سے یہ بھی تربیت کا عنصر پایا جاتا ہے کہ جب ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب حاجی محمد جوید اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔